اور لیڈرشپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، اور خاص طور پر وکلاء سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وکلاء تحریک کا آغاز کیوں نہیں کر رہے، کیوں چپ ہوئے میں؟ عمران خان امت مسلمہ کا لیڈر، اس پاکستان کا لیڈر، سابق وزیر اعظم، 1 سال ہونے والا وہ جیل میں یار، آپ تحریک کا آغاز کیوں نہیں کر رہے؟ وکلاء کو سامنے لانے کی، یہ پاکستان تحریک انصاف میں ٹکٹ دینے کی، قیادت سنبھالنے کی، وکلاء کو قیادت دینے کی وجہ یہی تھی کہ وکلاء تحریک کا آغاز کریں گے، وکلاء تحریک کا آغاز کریں، اور فوری طور پر، قانونی طور پر عمران خان کو جلد سے جلد رہا کیا جائے، جو قانونی معاملات کے طور پر معاملات حل کر کے عمران خان کو رہائی کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں۔ عمران خان کی رہائی کے لیے وکلاء سے درخواست کرتا ہوں، وکلاء کا تحریک کا آغاز کر کے عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی اقدامات کریں۔ پاکستانی عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اس ٹائم پاکستانی عوام کا جو نظریں ہیں وہ وکلاء پہ ہیں۔ وکلاء ایک تحریک کا آغاز کریں، وکلاء نے جیسے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی رہائی کے لیے جو اقدامات کیے ہیں، جو سٹیپس اٹھائے ہیں، جو خدمت کی ہے، وہ عوام اس پہ خراج تحسین پیش کریے، لیکن اب عوام آپ سے مطالبہ کریے کہ ایک وکلاء تحریک کا آغاز کیا جائے۔ عمران خان کو غیر آئینی، غیر قانونی طور پر گرفتار کیے گئے۔ عمران خان کا قصور کیا تھا؟ عمران خان نے اقوام متحدہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کی، ہمارے دین کی بات کی، اس کا قصور یہ تھا اس نے پاکستانی عوام کے حقوق کی بات کی، پاکستانی عوام کے لیے صحت کارڈ دیا، پاکستانی عوام کو اس کے حقوق بتائے، شعور دیا۔ یہ عمران خان کا قصور تھا۔ عمران خان نے اس ظلم اور جبر کے خلاف آواز اٹھائی، اس پستائیت کے خلاف آواز اٹھائی، یہ عمران خان کا جرم تھا۔ عمران خان نے ہماری اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے آواز اٹھائی، یہ عمران خان کا جرم تھا۔ عمران خان نے غریب عوام کے لیے ایک پناہ گاہیں بنائی، یہ عمران خان کا قصور تھا، یہ عمران خان کا جرم تھا۔ عمران خان نے کسان کارڈ دیا، صحت کارڈ دیا پاکستانی عوام کو، یہ عمران خان کا قصور تھا۔ عمران خان نے کرپشن کے خاتمے کی بات کی، بڑے بڑے ریچوں کو قانون کے نیچے آنے کی بات کی، قانون کو فالو کرنے کی بات کی، یہ عمران خان کا گناہ تھا، یہ عمران خان کی سزا ہے، جرم تھا، اور اس وجہ سے سزا دی جا رہی ہے۔ آج عمران خان اس گرمی میں جیل میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کے لیے اور میرے لیے۔ آج وہ سختیاں برداشت کر رہا ہے، آپ کی اور میری وجہ سے کر رہا ہے۔ وہ ڈیل کر کے اس ملک سے باہر بھی جا سکتا تھا، لیکن اس نے کہا میں ڈیل نہیں کروں گا، میں اس ملک میں رہوں گا، میرا جینا مرنا اس ملک میں، کس وجہ سے؟ آپ کی اور میرے لیے۔ کہنے کا مطلب، یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے، ہمت نہیں ہارنی۔ عمران خان نے کہا تھا کہ بلکہ کہتے تھے ہار نہیں ماننی، مقابلہ کرنا ہے۔ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے ہار نہیں مانی، انشاءاللہ مقابلہ کریں گے، آخری دم تک، آخری سانس تک مقابلہ کریں گے، اور اس نظام کو خلاف ہم ایک تحریک کا آغاز کریں گے۔ اس نظام کو جس طرح ننگا ہو چکا ہے، خوفزدہ ہے اور شکست، انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ عمران خان رہا ہوگا۔ عمران خان کی رہائی کے لیے پوری بھرپور کوشش کریں گے، بھرپور تحریک کا آغاز کریں گے، بھرپور کمپین کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارا لیڈر آئے گا، اور اس نظام، اس فسادیت اور جبر و ظلم میں جو شریک تھا ان کو انشاءاللہ ان ٹہرے میں کھڑا کرے گا، اور انہیں جواب دینا پڑے گا، اس ظلم کا، اس جبر کا، اس فسادیت کا جواب دینا پڑے گا۔ تو آج کا میرا صرف اس ویلاگ کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ آپ کو بتایا جائے جلسہ کیوں منسوخ ہوا اور کیا وجوہات تھی، اور یہ سارا ایک ڈرامہ تھا، یہ ڈر گئے تھے، خوفزدہ تھے۔ میں جو جلسہ منسوخ ہونے کی وجہ تھی، یہ ڈر گئے تھے، خوفزدہ تھے۔ عمران خان کی غیر موجودگی میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں سے ڈر گئے، پاکستان تحریک انصاف کی جو نیچے والی قیادت ہے ان سے ڈر گئے۔ اگر عمران خان آ گیا تو ان کا پھر کیا حال ہوگا؟ یہ تو عمران خان کی انڈر 19 ٹیم ہے، اس سے ڈر گئے، اور جب عمران خان آ جائے گا تو ان کا کیا حال ہوگا؟ لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے اسی طرح اس جدوجہد کا حصہ بننا ہے، اور انشاءاللہ جلد عمران خان رہا ہوگا۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔